بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے کلاسیفیکیشن آف سنہ اور ٹریڈیشن، کہ کس طرح سنہ کو کلاسیفائی کیا گیا ہے، اور یہ ٹاپک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور جنرل نالج کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو چلے آتے اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ کلاسیفیکیشن آف سنہ اور ٹریڈیشن. There are five classification of tradition or sunnah. The first one is classification on the basis of original narrator, classification on the basis of numbers of chain of narrators, classification on the basis of forms of tradition. Fourth one is classification on the basis of authenticity, and fifth one is and last one classification on the basis of legal force. اب ہم سپریٹلی ایک ایک کو ڈسکس کریں گے۔ The classification of Sunnah or tradition. The first one is classification on the basis of original narrator. Original narrator mean اصل راوی، یعنی وہ جس نے یہ بیان کیا ہو۔ Tradition are divided into four kinds on the basis of original narrator. The first one is حدیث قدسی. یہ وہ حدیث ہے جس کا original narrator اللہ ہو، یعنی جس کا سند جو ہے وہ اللہ تک پہنچ چکا ہو۔ اس ٹائپ کے حدیث کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ The second is حدیث مرفوع. یہ وہ حدیث ہے جس کا اوریجنل نیریٹر اصل راوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یعنی جس کا سند محمد رسول اللہ تک پہنچ چکا ہو۔ The third one is حدیث موقوف. یہ وہ حدیث ہے جس کا سند صحابہ تک پہنچ چکا ہو، مطلب یہ کہ تابعی کہتے کہ میں نے صحابہ سے سنا ہے، تب تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تابعی سے سنا ہے، تابعی کہتے کہ میں نے صحابہ سے سنا ہے، لیکن صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہو، لیکن یہ بات، یہ حدیث صحابہ نے خود نہیں کہے ہوں گے، یہ محمد رسول اللہ نے کہے ہوں گے، لیکن یہ چین مکمل نہیں ہے، یہ سند جو ہے آگے نہیں بڑھ چکا ہوتا ہے، تو اس کو ہم حدیثی موقوف کہتے ہیں۔ حدیث موقوف یعنی جس کا اوریجنل نیریٹر صحابہ ہو، ایک صحابی یا صحابہ ہو۔ The fourth one is حدیثی مقطوع. یہ وہ حدیث ہے جس کا جو سند ہے وہ صرف تابعی تک پہنچ چکا ہو، کمپینین آف دے صحابہ تک پہنچ چکا ہو اور اس سے آگے نہیں بڑھ چکا ہو، تو اس قسم کے حدیث کو ہم حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ یہ تھا پہلا کلاسیفیکیشن آن دی بیسس آف اوریجنل نیریٹر، جس میں پہلے نمبر پر تھا حدیث قدسی، یعنی وہ حدیث جس کا اوریجنل نیریٹر اللہ ہو۔ The second is حدیث مرفوع جس کا اوریجنل نیریٹر پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ The third one is حدیث موقوف جس کا اوریجنل نیریٹر صحابہ ہو۔ And the fourth one is حدیث مقطوع جس کا اوریجنل نیریٹر تابعی ہو، کمپینین آف صحابہ ہو۔ تو یہ تھا پہلا کلاسیفیکیشن۔ The second classification of hadith is on the basis of the number of chain of the narrators. Chain of the narrator means that راویوں کا جو سلسلہ ہے، جو چین ہے، اسی بنیاد پر سنہ کو کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ These are divided into two categories. The first one is متواتر حدیث and the second one is احد حدیث۔ متواتر حدیث وہ حدیث ہے جس کا راوی ہر ایک سٹیج پر، سٹیج مطلب یہ کہ ہر ایک زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، تو ہر ایک زمانے میں اس کے بہت سے راوی ہوں، بہت سے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو، تو اس قسم کے حدیث کو ہم متواتر حدیث کہتے ہیں۔ اینڈ سیکنڈ از احد حدیث۔ احد حدیث کو فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے 3 کیٹیگریز میں۔ دی فرسٹ ون از مشہور حدیث، سیکنڈ از عزیز حدیث اینڈ تھرڈ ون از غریب حدیث۔ مشہور حدیث وہ ہے جو جس کے راوی ہر ایک سٹیج میں، سٹیج تو میں نے پہلے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم یہاں پر سٹیج کا کیا مطلب لیتے، تو ہر ایک سٹیج میں جس حدیث کے 3 راوی ہوں تو اس کو ہم مشہور حدیث کہتے ہیں، خواہ اگلے یا پچھلے سٹیج میں اس کے بہت سے راوی ہوں، لیکن ایک سٹیج ایسا ہو جس میں اس کے 3 راوی ہوں، تو اس قسم کی حدیث کو ہم مشہور حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح عزیز حدیث بھی وہ حدیث ہے جو جس کے راوی ہر ایک سٹیج میں 2 ہو، اگلے پچھلے ہر ایک سٹیج میں بہت زیادہ، میں بھی بہت زیادہ ہو، لیکن ایک سٹیج ایسا ہو اس میں جس میں اس حدیث کے 2 راوی ہوں،
The third one is غریب حدیث. یہ وہ حدیث ہے جس کا اگلے پچھلے کسی بھی ہر ایک سٹیج میں بہت سے راوی ہو، لیکن ایک سٹیج ایسا ہو جس میں اس کا صرف ایک راوی ہو، تو اس قسم کے حدیث کو ہم غریب حدیث کہتے ہیں. تو یہ تھا second classification of Sunnah. Classification of Hadith or tradition is on the basis of palm of Hadith. These are divided into two categories. The first one is verbatim Hadith and the second one is non-verbatim Hadith. Verbatim Hadith وہ حدیث ہے جو محمد رسول اللہ کے کہے گئے ایگزیکٹ الفاظ صحابہ نے کاپی کیے ہوتے ہیں، اس کو ہم verbatim حدیث کہتے ہیں. نان وربیٹم حدیث وہ حدیث ہے جو محمد رسول اللہ کے ایگزیکٹ ورڈز کاپی نہیں کیے گئے ہو لیکن اس کا مطلب میننگ سیم ہو. اب دی فورتھ کلاسیفیکیشن آف حدیث از آن دی بیسس آف اوتھینٹسٹی. حدیث آر ڈیوائڈ انٹو ٹو آن دی بیسس آف اوتھینٹسٹی. دی فرسٹ ون از کنٹینیوس چین اینڈ دی سیکنڈ ون از بروکن چین. Continuous chain. Those hadith whose chain of narrators are not broken at any stage of narration. یہ وہ حدیث ہے جس کا چین ہر ایک سٹیج میں تمام سٹیجز میں ایک سٹیج پر بھی یہ بروکن نہ ہو، یعنی کہ ہر ایک سٹیج میں اس کے راوی ضرور ہوں گے. اور بروکن چین جو ہے یہ وہ حدیث ہے جس کا راویوں کا جو چین ہے وہ تمام سٹیجز میں کسی ایک سٹیج پر بروکن ہو، کسی ایک سٹیج میں اس قسم کے حدیث کا کوئی راوی نہ ہو، تو اس قسم کے حدیث کو ہم بروکن چین حدیث کہتے ہیں. لاسٹ ون کلاسیفیکیشن آف حدیث اور ٹریڈیشن اور کلاسیفیکیشن آن دی بیسس آف لیگل فورس. Hadiths are of two types on the basis of legal force. The first one is obligatory hadith and the second is persuasive hadith. Obligatory hadiths are those hadiths which are bound to must be followed. It is compulsory to follow this type of hadith. It is also called instructive hadith. یہ وہ حدیث ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. محمد رسول اللہ نے جو کچھ کہا ہے، جو احکامات دیے، اس کو ہمیں فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس قسم کی حدیث کو ہم انسٹرکٹیو حدیث بھی کہتے ہیں. The second type of hadith is persuasive hadith, which are not compulsory to follow. It's only for information. یہ وہ حدیث ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں، اس سے ہم سبق لیتے ہیں، اور اس کو ہم اس وجہ سے انفارمیٹیو حدیث بھی کہتے ہیں. کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے سننا کو کلاسیفائی کیا، 5 کلاسیفیکیشن کیے ہیں سننا یا ٹریڈیشن کے، جس میں پہلے نمبر پر تھا کلاسیفیکیشن آن دی بیسس آف اوریجنل نیریٹر. اس کے 5 کیٹیگریز تھے، 4 کیٹیگریز تھے. اس میں پہلے نمبر پر تھا حدیث قدسی جس کا اوریجنل نیریٹر اللہ ہو. سیکنڈ تھا حدیث مرفوع جس کا اوریجنل نیریٹر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. تھرڈ ون تھا حدیث موقوف جس کا اوریجنل نیریٹر صحابہ ہو. فورتھ ون تھا مختو، حدیث مختو، یہ وہ حدیث ہے جس کا اوریجنل نیریٹر تابعین ہو. پھر دوسرا کلاسیفیکیشن ہم نے کیا آن دی بیسس آف نمبر آف چین، جس میں متواتر حدیث آتے اور احد حدیث آتے. متواتر حدیث یہ ہے کہ یہ ہر ایک سٹیج میں اس کے بہت سارے راوی ہوں، اور احد حدیث میں یہ 3 کیٹیگریز ہوتے ہیں: مشہور حدیث، عزیز حدیث اور غریب حدیث، جس میں تمام سٹیجز میں ایک حدیث کے 3 راوی، اس کو ہم مشہور حدیث کہتے ہیں. ہر ایک سٹیج میں کسی ایک سٹیج پہ ایک حدیث کے 2 راوی ہو، اس کو ہم عزیز حدیث کہتے ہیں، اور جس کے ایک راوی ہو اس کو ہم غریب حدیث کہتے ہیں. تھرڈ کلاسیفیکیشن میں ہے 2 کیٹیگریز ہے. فرسٹ ہے وربیٹم اینڈ سیکنڈ نان وربیٹم. وربیٹم وہ ہے جو محمد رسول اللہ کے ایگزیکٹ ورڈ ہو. نان وربیٹم وہ ہے جو محمد رسول اللہ کے ایگزیکٹ ورڈ نہ ہو لیکن میننگ سیم ہو. فورتھ کلاسیفیکیشن ہے آن دی بیسس آف اوتھینٹسٹی. اس میں 2 کیٹیگریز ہے: کنٹینیوس چین اینڈ بروکن چین. کنٹینیوس چین وہ حدیث ہے جس کا چین بروکن نہ ہو، یہ ہر ایک سٹیج میں اس کے ضرور راوی ہوں. اینڈ بروکن چین یہ ہے کہ تمام سٹیجز میں کسی ایک سٹیج پر ایک حدیث کے جو چین ہے وہ بروکن ہو، یعنی راوی نہ ہو اس سٹیج پر، تو اس کو ہم بروکن چین کہتے ہیں. The last one, the fifth classification of hadith is on the basis of legal force. اس میں پہلے نمبر پر ہے obligatory and the second is persuasive. obligatory وہ حدیث ہے جو کمپلسری ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، اور persuasive حدیث ہے جو ہم پر کمپلسری نہیں ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، بس جسٹ فار انفارمیشن کے لیے ہوتی ہے.
تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔